اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کا جو 15 نمبر رکوع ہے اس کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ربنا تقبل منا، اور وہ دونوں عرض کرنے لگے اپنے رب کے حضور کہ اے ہمارے رب ہماری اس محنت کو، اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ بنا رہے تھے۔ سب سے پہلے اس خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، تو پھر اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو اس کی جو عمارت ہے وہ شکست و ریخت کا شکار ہوئی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نئے سرے سے، اور یہ وہ گھر ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلے بنایا گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ حضور نے فرمایا مسجد حرام، اور پھر عرض کی گئی کہ اس کے بعد کون سی بنائی گئی؟ فرمایا مسجد اقصی۔ تو حضرت یہ مسجد حرام جو ہے اس کو سب سے پہلے بنایا گیا اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا مل کر اس کی تعمیر کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواروں کی چنائی کر رہے ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ گارا پکڑانے اور پتھر پکڑانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ مزدوری کے طور پہ بیٹا لگا ہوا ہے اور باپ اللہ کے گھر کی جو ہے وہ مستری بنا ہوا ہے۔ کیسا ایک خوبصورت اور روحانی منظر ہے اور کیفیت ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں مل کر اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ تو اسی علماء نے لکھا کہ اللہ کا گھر بنانا، مسجد بنانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کی تعمیر میں خود حصہ لیا، خود حضور جو ہے وہ گارا پکڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں ایک بڑی جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو بیان کیا گیا کہ اس گھر کو بنا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو پھر ساتھ میں کہا کہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم اور ساتھ میں حضرت اسماعیل بھی تھے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا ہیں؟ بیٹا ہیں۔ تو یہاں حفظ مراتب بتایا جا رہا ہے کہ جب بات کی جائے یا کسی کام، اچھے کام کو باپ بیٹے کی طرف منسوب کیا جائے تو اس کا اصل جو وہ کردار ہے وہ باپ کو جانا چاہیے اور باقی جو ہے بیٹے کو بھی ساتھ میں شامل۔ اب دیکھیے کیسے خوبصورت انداز میں اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل، بعد میں کہا کہ اسماعیل بھی ساتھ میں تھا۔ تو یہ ایک بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ قرآن سکھاتا ہے۔ اب دونوں باپ بیٹا نے مزدوری کی، اللہ کا گھر بنایا، تو اس کے بعد پھر اپنے رب کے حضور عرض کرنے لگے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ مزدوری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ تو گویا اللہ کے حضور کوئی عبادت کی جائے تو اس کی قبولیت کی دعا بھی اللہ کے حضور کرنی چاہیے، اور اتنی بڑی محنت ہے تو اس کے حضور قبولیت کی دعا کی، انک انت السمیع العلیم، پھر کہا تو سننے والا بھی اور جانتا بھی ہے، تو سن رہا ہے ہماری دعا کو اور تو جانتا ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہے کہ ہم نے خالصتاً تیری رضا کے لیے تیرے گھر کو تعمیر کیا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور پھر اگلی دعا کی، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ تو یعنی اپنے لیے نیکی کی دعا کرنا اور اپنے لیے نیک ہونے اور فرما بردار ہونے کی دعا کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ تو دونوں نے دعا کیا کی کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور پھر صرف اپنے حد تک نہیں دعا مانگی، پھر کیا کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور پھر ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی جماعت بنا دینا جو تیری فرما بردار رہے۔ تو جب بندہ اللہ کے حضور مانگے اور وہ اس وقت مائل بکرم ہو، اس کی رحمت
تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ بندہ صرف اپنے لیے نہ مانگے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی مانگے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی اللہ کے حضور مانگے۔ تو دونوں نے اپنے لیے بھی مانگی کہ ہمیں بھی فرما بردار بنا، اور پھر یہ نہیں کہا کہ صرف ہمیں فرما بردار فرمایا، ہماری نسل میں سے بھی ایسی جماعت پیدا کر دینا، بنا دینا جو تیری فرما بردار رہے۔ اور یہ امت مسلمہ کا لقب جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی دعا سے مل رہا ہے امت محمدی کو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور پھر ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی سکھا دے۔ تو گویا عبادت کے طریقے سیکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے، بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنے سے عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو عبادت جو ہے وہ ہمیشہ سیکھ کے ہی کی جائے تو اس کا پھل میسر آتا ہے۔ تو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنی ہماری عبادت کے طریقے بھی سکھا دے، اور پھر کیا ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف رحمت سے توجہ بھی فرما۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اپنی طرف اس کی رحمت کو جب وہ بلایا جا رہا ہے کہ مبذول کیا جا رہا ہے کہ وہ ہماری طرف توجہ کرے، اور پھر کیا ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنی نظر کرم بھی فرما، اور اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہے ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں توبہ کا جو معنی ہے وہ نظر رحمت ہے، توجہ ہے اللہ کی۔ انبیاء جب توبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک ہمیں ہمارے اوپر اپنی نظر رحمت فرما، اور عام بندہ جب توبہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور تو ہے بھی تواب اور تو رحیم ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پیچھے بھی دعا کی اور یہاں بھی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے نے مزدوری کی ہے، اللہ کے حضور اس کا گھر بنایا ہے، اور اس سے اس مزدوری کی اجرت مانگ رہے ہیں، اور ایسا پرکیف ماحول بنا ہوا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے یہ مقبول بندے اللہ سے مانگتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ان کو عطا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ادھر جولیاں پھیلی ہوئی ہیں اور ادھر سے پھر عطا کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، یہ مانگتے چلے جا رہے ہیں اور ادھر سے وہ عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہ آج ایسی چیز مانگ لی جائے جو آج تک کسی نے مانگی نہیں ہے۔ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس کا گھر بنایا ہے اور مزدوری مانگ رہے ہیں اور وہ دیتا بھی جا رہا ہے، اس وقت وہ مائل بکرم ہے اور اس نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہا مانگتے جاؤ جو کچھ مانگنا ہے۔ تو آج وہ چیز نہ مانگ لی جائے جو آج تک کسی نے نہ مانگی ہو۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگی سنیں، پھر کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، مالک ہماری اس نسل میں سے اپنا وہ عظمتوں والا رسول بھیج دے، جس کو وہ آخر الزمان نبی کہ جس کی آنے کی خبریں ساری جو ہے وہ انبیاء دیتے رہے، اور جس کی خاطر تو نے یہ کائنات بنائی ہے، تو مالک کرم فرما وہ نبی میری نسل میں پیدا فرما دے۔ تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے اللہ کے حضور مانگی تھی، اور وہ یہی دعا تھی کہ اس کے بدلے میں پھر اللہ نے مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی نسل میں پیدا فرمایا۔ ربنا وابعث فیہم، مالک انہی میں بھیج دے رسولا، اپنا عظمتوں والا رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، اور پھر کیا ہے یتلو علیہم آیاتک، اور یہ ان پر تیری آیات بھی تلاوت کرے، اور پھر کیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں تیری کتاب بھی سکھائے، وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک اور صاف بھی کر دے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نسل میں ولادت کی دعا بھی مانگی ہے، اور ساتھ میں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی بیان کر دیے۔ پہلے کہ وہ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، اور یعلمہم الکتاب، اور ان کو تیری کتاب بھی سکھائے۔ اب قربان نہ جائیں ان صحابہ پر جن کو کتاب سکھانے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ان کو کتاب سکھائی حضور نے، اور پھر ایسی سکھائی کہ وہ جن کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے وہ 24 لاکھ مربع میل کا نظام چلانے والے حکمران بن گئے۔ تو ایسے پھر سکھایا، ایسا کہ جو ریت کے ذرے تھے انہیں ستارے بنا دیا، جی قطروں کو دریا بنا دیا۔ تو پھر اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور میرے رب
وہ ان کو کتاب بھی سکھائے اور ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھا دے، اور پھر کیا وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنی نگاہ رحمت سے لوگوں کے دلوں کو پاک بھی کرتا چلا جائے۔ اور پھر یہی تھا کہ وہ جو شرابوں کے عادی تھے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اندر برائیاں تھی، حضور کی نگاہ رحمت پڑتی چلی گئی، ان کے دل بھی صاف ہوتے چلے گئے، ان کے اعمال بھی صاف ہوتے چلے گئے۔ یزکیہم، اور ان کو پاک اور صاف بھی کرتا چلا جائے۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 3 اوصاف بیان کر دیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، دوسرا کتاب و حکمت سکھاتے بھی ہیں، اور بس یہیں تک بات ختم نہیں ہے، وہ یزکیہم، اور آنے والوں کے دلوں کو پاک بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اور ان کا باطن بھی پاک کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو پاکیزگی ہے نا، یہ صرف اور صرف نگاہ سے ہوتی ہے۔ پاکیزگی صرف نگاہ سے ہوتی ہے، پھر جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ جاتی تھی وہ پاک اور صاف ہو جایا کرتا، اس کے اندر کی دنیا ہی بدل جایا کرتی تھی۔ انک انت العزیز الحکیم، اور بے شک ہے ہمارے مالک تو ہی جو ہے وہ غلبے والا ہے اور حکمتوں والا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو جانتا ہے۔ اور ہماری یہ التجا ہے کہ تو ہماری جھولی میں یہ ڈال دے، اور پھر قربان جائیں حضرت ابراہیم کے مانگنے پر، اور پھر قربان جائیں رب کے دینے پر۔ ادھر سے مانگنے والے نے مانگا ایسے انداز میں کہ پھر دینے والے نے عطا بھی کر دیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا۔ جب دم واپسی ہو، آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی و زینت فرشی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔